ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب پاک میں ہدیتاً تحفتاً درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگ و دوستو بھائیو بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات محترم یہ ماہ مقدس ذوالحج ہے اور آج اس ماہ مقدس کی 22 تاریخ ہے. اسی ماہ مقدس کی 18 تاریخ کو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی داماد رسول خلیفہ ثالث کامل الحیاء والایمان سخاوت کا منبع حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے. 18 ذوالحج کو 35 سن ہجری میں آپ جامع شہادت کے اوپر فائز ہوئے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے جمعہ ہم شان سیدنا عثمان غنی اور آپ کی سیرت کو بیان کریں کہ حضور کے اس صحابی اور عظیم اسلام کے سپوت کی شان کیا ہے اور آپ کی سیرت کیا ہے. اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ آپ کا نام ہے عثمان اور والد گرامی کا نام ہے عفان، عثمان بن عفان. آپ قریشی خاندان میں سے ہیں اور بنو امیہ آپ کا خاندان تھا اور آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام سے جا کر ملتا ہے عبد مناف کے ساتھ. اور والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضور کی پھوپھی ام حکیم بنت عبد المطلب کے ساتھ جا کے ملتا ہے. چونکہ سیدنا عثمان غنی کی والدہ کا نام ہے عروہ ان کا نام ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے ام حکیم بنت عبد المطلب. تو گویا سیدنا عثمان غنی کی نانی اللہ کے پیارے حبیب کی پھوپھی تھی. تو والدہ کی طرف سے بھی آپ کا
سلسلہ نسب حضور کے ساتھ آپ کے خاندان سے ملتا ہے، اور والد گرامی کی طرف سے بھی آپ کا شجرہ نسب اللہ کے پیارے حبیب کے خاندان سے جا کے ملتا ہے۔ آپ کی ولادت یہ واقعہ فیل کے 6 سال بعد ہوئی ہے۔ واقعہ فیل جب ابرا نے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا تھا ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ اور ناکام و نامراد واپس پلٹا، اسے واقعہ فیل کہتے ہیں۔ اس کے 6 سال بعد حضرت عثمان غنی آپ کی ولادت ہوئی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت واقعہ فیل کے 50 دن کے بعد ہے۔ گویا آپ عمر میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام سے تقریباً 6 سال آپ چھوٹے تھے۔ اور پھر آپ کی شان میں قرآن حکیم کی کئی آیات ہیں، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، یہ بھی آپ کی شان کو بیان فرما رہی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک جو لوگ اے حبیب آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر۔ اس آیت کا ایک خاص پس منظر ہے، ہجرت کے 6 سال بعد 6 سن ہجری میں ذوالقعدہ کے مہینہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی نیت سے آپ مدینہ پاک سے روانہ ہوئے مکہ شریف کی طرف، اور مقام حدیبیہ پہ پہنچ کے آپ کی سواری رک گئی، آپ وہیں فروکش ہو گئے۔ کفار مکہ کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہا۔ کفار کی طرف سے اصرار تھا مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضور نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا حضرت عثمان بن عفان کو، چونکہ آپ کے کئی رشتہ دار مکہ پاک میں تھے، تو وہاں وہ حضور کے سفیر بن کر پہنچے۔ تو بعد میں صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ عثمان کتنے خوش بخت ہیں، وہ مکہ پاک میں پہنچ گئے، وہ تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود کے بوسے لے رہے ہوں گے، آب زمزم پی کے اپنے دل کو خوش کر رہے ہوں گے، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہوں گے، لیکن حضور نے فرمایا میرا دل یہ کہتا ہے کہ میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا، میرا دل کہتا ہے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، جب آپ مکہ پاک میں پہنچے تو ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، اس نے کہا عثمان تم ہمارے عزیز ہو، تمہیں اجازت ہے تم خانہ کعبہ کا طواف کر لو، حجر اسود کا بوسہ لے لو، صفا مروہ کی سعی کر لو، آب زمزم پی لو، لیکن تمہارے آقا کو ہم مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سیدنا عثمان غنی نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا ما کنت لأطوف بالبیت ورسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام لم یطوف، فرمایا میں اس وقت تک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرے کریم آقا طواف نہیں فرمائیں گے۔ یہ عثمان غنی کے دل میں اپنے آقا کی سچی محبت تھی۔ سوچئے نا، خانہ کعبہ شریف بندے کے سامنے ہو اور کئی سالوں کے بعد بندہ بیت اللہ شریف میں وہ آئے اور اس کو آفر بھی کی جائے کہ طواف کر لو، عمرہ کر لو، لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ وہ کہے یہ کیسے ممکن ہے، جس اللہ کے حبیب نے ہمیں خانہ کعبے کا احترام سکھایا، جس اللہ کے رسول نے ہمیں انسان کامل بنایا، جس اللہ کے حبیب نے ہمیں صفا مروہ کے آداب سکھائے، طواف کے مناسک اور حج کے مناسک سکھائے، کیسے ممکن ہے کہ تم ہمارے آقا کو اجازت نہ دو اور حضور کا غلام اپنی آقا کے بغیر طواف کر لے؟ جب تک میرے آقا طواف نہیں فرمائیں گے عثمان اکیلا طواف نہیں کرے گا۔ یہ ان کے دل میں حضور کی سچی محبت تھی، سبحان۔ اور پھر یہ خبر پھیل گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو اللہ کے حبیب نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام سے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اگر یہ خبر سچی ہے ہم عثمان کا انتقام لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔
تو 1400 صحابہ نے حضور کے دست انور کے اوپر بیعت کی، اپنی موت کی بیعت تھی کہ اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے ہم ان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ جب 1400 صحابہ نے حضور کے دست انور کے اوپر اپنی جان نثاری کی بیعت کر لی، حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، جب سب نے بیعت کر لی، فقال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بیدہ الیمنی ھذہ ید عثمان فضرب بها علی یدہ وقال ھذہ لعثمان کما قال، حضور نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا صحابہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، فرمایا یہ میرے عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ تو اگر عثمان کے دل میں حضور کی محبت اتنی تھی کہ حضور کے بغیر طواف نہیں کیا، تو اللہ کے پیارے حبیب بھی عثمان غنی سے اتنی شفقت و محبت فرماتے تھے کہ آپ نے اپنے دست انور کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ اس سے پتہ چلا حضور نے عثمان غنی کی شان کو بیان فرما دیا کہ میرا عثمان چونکہ میرے حکم کے مطابق مذاکرات کے لیے وہ گیا ہوا ہے، اس لیے عثمان بھی اس بیعت کے اجر و ثواب میں شامل ہے۔ اور ادھر اللہ کی محبت اپنے حبیب کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے پیارے حبیب اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جو تیرے جان نثار تیرے ہاتھوں کے اوپر اپنی جان نثاری کی بیعت کر رہے تھے، وہ بظاہر تو آپ کی بیعت کر رہے تھے، حقیقت میں اپنے رب کی بیعت کر رہے تھے، اور اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ کیا شان ہے ہمارے آقا کی اور کیا مقام ہے عثمان غنی کا۔ حضور عثمان غنی کو اپنا ہاتھ قرار دے رہے ہیں اور اللہ اپنے حبیب کے ہاتھ کو اپنا دست انور قرار دے رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا لقب ہے ذو النورین۔ ذو النورین کا معنی ہے دو نوروں والا۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ علماء نے دو اقوال لکھے۔ ایک علماء کا قول یہ ہے چونکہ حضور کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت سیدہ رقیہ اور عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، اور کچھ عرصے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا، حضور نے دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرما دیا۔ علماء نے لکھا چونکہ حضور کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہیں، اس لیے ان کا لقب ذو النورین ہے۔ ذو النورین کا معنی کیا ہے؟ دو نوروں والا۔ چونکہ حضور کی صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئیں، قابل غور بات ہے نا، حضور کی صاحبزادیاں جس عثمان غنی کے نکاح میں آئیں وہ دو نوروں والے بن جاتے ہیں، تو جس حبیب کی وجہ سے عثمان غنی جن کی صاحبزادیوں کی برکت سے دو نوروں والے بن گئے، وہ اللہ کا حبیب خود نور کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر بڑا پیارا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ حضور بھی نور ہیں، آپ کی صاحبزادیاں بھی نور ہیں، اور جس عثمان غنی کے نکاح میں حضور کی صاحبزادیاں جائیں وہ ذو النورین بن جاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ علماء نے بیان کی، سیدنا عثمان غنی کی دو سخاوتیں ہیں، ایک آپ کی سخاوت تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے، اور دوسری سخاوت تھی اسلام قبول کرنے کے بعد۔ تو اسلام سے پہلے بھی آپ بڑے سخی تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بڑے سخی تھے، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی سیرت یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ تمام قسم کی برائیوں سے اور بری صفات سے محفوظ تھے، چوری، بدکاری، شراب نوشی، قتل و غارت، بددیانتی، بت پرستی، ان سب سے آپ کا دامن پاک تھا اسلام سے پہلے بھی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد تو آپ زیادہ پاکیزہ ترین انسان بن گئے، اور آپ کا شمار
السابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضور کے جو صحابہ پہلے اسلام لائے ان میں عثمان غنی کا اسم گرامی بھی آتا ہے۔ سبحان۔ اور پھر خوف خداوندی کتنا تھا آپ کے اندر۔ حدیث پاک میں آیا، امام ترمذی اپنی سنن کے اندر اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، سیدنا عثمان غنی جب بھی قبرستان میں جاتے یا کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو آپ زارو قطار روتے تھے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ کس نے پوچھا حضور آپ تو بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، حضور نے دنیا میں آپ کو جنتی ہونے کی ضمانت دے دی، جب بھی آپ کسی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے اپنے آقا کو فرماتے ہوئے سنا تھا، حضور نے فرمایا تھا ان القبر اول منزل من منازل آخرہ، جو قبر ہے یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جس کے لیے یہ منزل آسان ہو گئی باقی منازل بھی آسان ہو جائیں گی، اور جس کے لیے قبر پہلی منزل مشکل ہو گئی باقی منازل اس سے بھی زیادہ مشکل ہوں گی۔ تو یہ خوف خدا تھا۔ آج ہم ہیں قبرستان میں جا کے بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی، قبرستان میں بھی کئی لوگ جا کے دنیا کی گفتگو کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا، ایون کہ ہمیں قبرستان کے آداب کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کئی لوگ وہ قبرستان میں جا کے دنیا کی باتیں بھی کرتے ہیں اور قبروں کے اوپر بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ قبر پہ بیٹھنا منع ہے، حضور نے فرمایا قبر کے اوپر بیٹھنے سے قبر والے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ کے اوپر کوئی بیٹھے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ عثمان غنی کا تقوی خوف خداوندی دیکھیے، جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں خوف خداوندی سے آنسو بہاتے ہیں۔ اور پھر حضور کے اتنے عاشق تھے، اپنے آقا کی ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرنے والے تھے۔ حدیث پاک میں آیا سیدنا عثمان غنی نے ایک دفعہ وضو فرمایا اور وضو کے بعد مسکرانے لگے، وضو کے بعد بولیے مسکرانے لگے۔ کس نے پوچھا حضور خوش ہونے کی کوئی بات بھی نہیں، آپ وضو کے بعد مسکرائے کیوں ہیں؟ سنیے گا جواب، فرماتے میں نے اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا تھا اور میرے کریم آقا بھی وضو کے بعد مسکرائے تھے، میں اپنے آقا کی سنت کو ادا کر۔ یہ ہے سچی حضور سے محبت کہ آپ کی ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اتنے حضور کے عاشق تھے، آپ نے فرمایا جب میں نے اسلام قبول کیا اور حضور کے دست انور کے اوپر اسلام کی بیعت کی، دائیں ہاتھ سے میں نے بیعت کی، پھر ساری زندگی آپ نے دائیں ہاتھ شرم گاہ پہ نہیں لگایا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جو حضور کے مبارک ہاتھوں پہ آیا ہے۔ جس ہاتھ نے حضور کے مبارک ہاتھوں کی بیعت کی ہے، آپ نے ساری زندگی ادباً اپنا دائیں ہاتھ شرم گاہ کو نہیں لگایا۔ اتنی محبت حضور کے ساتھ، سبحان۔ ہاں۔ اور پھر حضور نے آپ کی جو شان بیان کی، احادیث بھری پڑی ہیں، سیاستہ دیگر کتب حدیث آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ مشکات شریف کے اندر اور متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضور نے 10 صحابہ کا نام لے کے بتایا یہ میرے 10 صحابہ جنتی ہیں، ان میں 4 خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ۔ حضور نے 10 صحابہ کا نام لے کے بتایا یہ میرے 10 صحابہ جنتی ہیں، ان میں ایک عثمان غنی کی ذات بھی ہے۔ تو پتہ چلا اللہ نے اپنے حبیب کو یہ شان دی ہے، یہ مقام دیا ہے، حضور جس کو چاہیں رب کے اذن اور اللہ کی عطا سے جنتی ہونے کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ یہ حضور کی شان ہے نا، ضمانت وہ دیتا ہے جو مالک و مختار ہو، جس کو رب نے اختیار دیا ہو، جس کے پاس اختیار ہی نہ ہو وہ کسی کو ضمانت کیا دے گا؟
اور سنیے حضور کا فرمان مشکات کے اندر، جامع ترمذی کے اندر اور ابن ماجہ تینوں کتب حدیث میں حضور کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی فی الجنت عثمان او کما قال۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ سنو، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، میرا جنت میں رفیق عثمان غنی ہے، میرا جنت میں رفیق عثمان غنی ہے۔ کیا شان ہے عثمان ذو النورین کی، جن کو اللہ کا حبیب جنت میں اپنا رفیق اور ساتھی قرار دے رہا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کم سے کم 3 مرتبہ حضور کی زبان پاک سے جنت کو حاصل کر لیا ہے، کم سے کم 3-4 مرتبہ حضور نے جنتی ہونے کی ضمانت دی ہے۔ سنیے کہ حدیث پاک حضرت بشیر اسلمی اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک میں ہجرت کے بعد جب حضور مدینہ پاک تشریف لائے تو پانی پینے کا ایک ہی کنواں تھا، بیر روما اس کا نام ہے، بیر روما، وہ یہودی کی ملکیت تھا اور یہودی مہنگا پانی مسلمانوں کو بیچتا تھا۔ تو حضور نے اس یہودی سے فرمایا اگر تم یہ کنواں مجھے دے دو تاکہ میں تمام لوگوں کے لیے وقف کر دوں فی سبیل اللہ، سب لوگ فری میں پانی پئیں، میں تمہیں جنت میں چشمہ دوں گا۔ لیکن وہ تھا یہودی، کہا حضور میرے بیوی بچوں کا گزارا اس پر ہے، میں کنواں آپ کو دے نہیں سکتا۔ سیدنا عثمان غنی کو کسی نے بتا دیا، اللہ کے حبیب نے اس یہودی کو یہ آفر کی ہے اگر تم بیرے روما مجھے دے دو میں تمہیں اس کے بدلے جنت میں چشمہ دوں گا۔ وہ نہیں مانا۔ سیدنا عثمان غنی فوراً اس یہودی کے پاس پہنچے اور آپ نے جا کے 35,000 درہم کے بدلے کنواں خرید لیا۔ کتنا؟ 35,000 درہم، آج کل کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ اتنی خطیر رقم سے آپ نے وہ کنواں خریدا۔ حضور کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے اور آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتجعل لی مثل الذی جعلت له عینا فی الجنہ ان اشتریتها۔ حضور آپ نے اس یہودی کو جو فرمایا تھا اگر تم یہ کنواں مجھے بیچ دو میں تمہیں جنت میں کنواں دوں گا، حضور اگر میں وہ کنواں خرید لوں، اگر میں وہ کنواں خرید کر اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں، کیا حضور آپ مجھے بھی جنت میں چشمہ عطا فرمائیں گے؟ قال نعم۔ حضور نے فرمایا ہاں عثمان، اگر تم بھی وہ بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دو اللہ کا حبیب تمہیں بھی جنت میں چشمہ دے گا۔ عرض کیا کا گواہ بن جائیے، میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے، میں آپ کے سامنے مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ آپ کی سخاوت کا حال ہے، اللہ کی رضا کے لیے 35,000 درہم کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر۔ یہ پہلا موقع ہے کہ آپ نے حضور سے جنت کا چشمہ خرید لیا۔ دوسرا موقع غزوہ تبوک کے موقع پر، آپ جانتے ہیں غزوہ تبوک بڑی سخت جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 30,000 تھی اور کفار کی تعداد وہ 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ بڑی سخت تھی جنگ، سخت گرمی، مسلمانوں کے اوپر قحط تھا، تنگ دستی تھی۔ اس موقع پر غزوہ تبوک ہوا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب نے صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا بھئی مال پیش کرو، جہاد کے لیے مال چاہیے، زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں پیش کرو۔ تمام صحابہ نے حسب توفیق مال پیش کیا اور حدیث پاک سننے والی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں، صاحب مشکات نے مشکات کے اندر اس حدیث پاک کو بیان کیا۔ حضرت عثمان جب حضور نے صحابہ کو فرمایا بھی مال پیش کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے مال چاہیے، عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا میں 100 اونٹ، کتنا؟ 100 اونٹ مال و اسباب سمیت، یعنی اسلحہ اور جنگی ساز و سامان سمیت آپ کے سامنے اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ 100 اونٹ
हुजूर बड़े खुश हुए, आपने सहाबा को दोबारा शौक दिलाया, भाई और माल चाहिए और माल दो। उस्मान गनी फिर खड़े हो गए, अर्ज की आका मैं 200 ऊंट साजो सामान समेत अल्लाह की रिजा के लिए वक्फ करता हूँ। हुजूर खुश हुए, आपने फिर सहाबा को तरगीब दी और माल पेश करो। उस्मान गनी फिर खड़े हो गए, अर्ज की आका मैं 300 ऊंट साजो सामान समेत आपके सामने रब की रिजा के लिए वक्फ करता हूँ। जब अल्लाह के हबीब ने सुना, हुजूर की जुबान पाक से बड़ा प्यारा जुमला निकला, आपने फरमाया मा अला उस्मान मा अमिला बअद हाज़िही, मा अला उस्मान मा अमिला बअद हाज़िही, आज के बाद मेरा उस्मान कोई अमल ना भी करे, यही अमल इसकी बख्शिश के लिए काफ़ी है। आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना करे, फिर भी इसको नुकसान नहीं होगा। एक हदीस ये है, और दूसरी जो है हदीस वो इससे भी ज़्यादा ईमान अफरोज़ है। इस हदीस को हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम बहकी अपनी कुतुब हदीस में बयान फरमाते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा इस हदीस को रिवायत करते हैं कि हज़रत उस्मान गनी ने ग़ज़वे तबूक के मौका पर 10,000 दिनार हुजूर की झोली में डाल दी। कितने जी? 10,000 दिनार। दिनार सोने का होता है। आजकल इतनी कसीर, उस दौर में इतनी बड़ी रकम थी, आजकल आप इसका अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। 10,000 दिनार सोने के राह खुदा में हुजूर की झोली में डाल दिए। अल्लाह के प्यारे हबीब इतने खुश हुए, और अल्लाह के प्यारे हबीब की ज़ुबान पाक से सैयदना उस्मान गनी के लिए इतनी प्यारी दुआ निकली। हुजूर इतनी प्यारी दुआ फरमाई जिस पे उस्मान गनी जितना नाज करें वो बजा है, जितना शुक्र करें वो कम है। हुजूर दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा मर्दा, अल्लाहुम्मा मर्दा। ये हुजूर की दुआ बड़ी प्यारी है। फरमाया अल्लाहुम्मा मर्दा अन उस्मान फ़इन्नी अन्हु रादिन, मेरे रब मेरे उस्मान से राज़ी हो जा, क्योंकि मैं भी अपने उस्मान से राज़ी हो गया। ये सबसे बेहतरीन दुआ है। अल्लाह का हबीब दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार मेरे उस्मान से राज़ी हो जा, इसने इतना कसीर माल राह खुदा में दिया है कि मैं अपने उस्मान से राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। इससे बड़ी खुशबख्ती हो नहीं सकती जिस बंदे के लिए हुजूर दुआ करें अल्लाह मैं भी उस्मान से राज़ी हूँ, तू भी उस्मान से राज़ी हो जा। फिर हुजूर ने उस्मान गनी को दुआ दी, गफ़रल्लाहु लक या उस्मान मा असररता व मा अअलनता व मा हुवा काइनुन इला यौमिल क़ियामा मा युबाली मा अमिला बअदहा, औ कमा क़ाल, आपने फरमाया मेरी उस्मान अल्लाह तुम्हें बख्श दे, अल्लाह तुम्हें बख्श दे उस दौलत पर जो तुमने पुशीदा रखी, जो तुमने जाहिर की। फिर आपने फरमाया जो क़यामत तक तुम करने वाले हो, इसके बाद मेरा उस्मान जो भी अमल करे इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो इससे पता चला कि हज़रत उस्मान गनी इतने ज़्यादा सखी थे, राह खुदा में दिल खोल के खर्च करने वाले, सबसे ज़्यादा सखी थे उस्मान गनी। और आज हम देखें ना ज़रा, उनकी नाम का दावा करने वाले फजूल कामों में तो रुपया दरिया की तरह बहा देंगे, खुशी गमी के ऊपर, शादी के ऊपर, मरने के ऊपर, बसंत के ऊपर, रस्म व रवाज के ऊपर अपनी दौलत ज़ाया करते हैं। नेकी के कामों में खर्च करते हुए सोचते हैं ये 10, 20, 100, 50 खुदा के घर में दूं कि ना दूं, ये किसी गरीब को दूं कि ना दूं। हम सोचते हैं नेकी के कामों में खर्च करते हुए शैतान हमें कहता है ना ना ये 10, 20, 100, 50 नहीं देने, कहीं तुम गरीब ना हो जाओ। और जब शादी हो तो शैतान कहता है लाखों रुपया लगाओ ताकि तुम्हारी नाक रह जाए, मरने के ऊपर 50 देगे पका लो ताकि तुम्हारा अजीज बख्शा जाए, नात खानी के ऊपर लाखों रुपया लगाओ ताकि तुम सीधे जन्नत में चले जाओ। इस तरह बख्शिश नहीं होती, बख्शिश अल्लाह को राज़ी करने से होती है, और बख्शिश अल्लाह की रज़ा के काम करने से होती है, और बख्शिश अल्लाह के रास्ते में उसकी रज़ा के लिए मालो दौलत को खर्च करने से होती है। ज़ात मोहतरम बातें बड़ी हैं, हमारा वक्त बहुत थोड़ा है।
آخر میں سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا بڑا افسوسناک واقعہ بھی بالاختصار سن لیجئے۔ آپ وہ صحابی ہیں جن کو 18 ذوالحج 35 سن ہجری کو بڑے دردناک انداز میں شہید کیا گیا۔ اگر آپ کتب حدیث، سیرت و تواریخ کی کتابیں پڑھیں، بڑا افسوسناک وہ واقعہ ہے آپ کی شہادت کا۔ 40 دن آپ کے اوپر پانی بند رہا۔ کتنا جی؟ سیدنا امام حسین کے اوپر میدان کرب و بلا میں 3 دن پانی بند رہا۔ ہم وہ واقعہ تو بڑے جناب افسوس کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس مظلوم مدینہ حضور کے داماد کا واقعہ کیوں نہیں بیان کرتے جن کے اوپر 40 دن تک پانی بند رہا۔ عبداللہ بن سبا یہودی تھا جس نے آپ کے خلاف الزامات لگائے، آپ نے خاطر خواہ جوابات بھی دیے۔ اس نے کئی سادہ لو مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور مدینہ پاک کے اوپر اس نے اپنے بندوں کو بھیجا اور آپ کو گھر کے اندر محصور کر دیا گیا، اور 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ رہا، کھانا پانی بند رہا۔ اور آپ کی شان کیا ہے؟ قرآن کے آپ قرآن کے حافظ تھے، اتنے پکے حافظ تھے، آپ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم فرما لیا کرتے تھے۔ عثمان غنی کے بارے بتا رہا ہوں، آج ہم دیکھیں ان کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جن کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو روزانہ تلاوت قرآن کرتے ہیں؟ واٹس ایپ کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، ٹی وی ٹاک شوز کے لیے وقت ہے، فضول ڈراموں، قصے، کہانیوں، فلموں کے لیے وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، افسوس تلاوت قرآن کا وقت نہیں ہوتا۔ کتنے گھر ہیں جن گھروں میں اللہ کا قرآن کھلتا ہے، جس کی تلاوت ہوتی ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن صحیح پڑھتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی ایک رکعت میں پورا قرآن پاک ختم فرما دیا کرتے تھے۔ ہمیشہ اکثر اوقات آپ روزہ بھی رکھتے اور وقت شہادت بھی جمعے کا دن تھا، 18 ذوالحج تھی، 35 سن ہجری تھی، اور آپ روزے سے تھے جب آپ کو شہید کیا گیا۔ اور شہادت سے پہلے آپ نے اپنے دیوار کے اوپر جھانکا، وہ عبداللہ بن سبا یہودی کے پیروکار وہ کھڑے تھے آپ کو شہید کرنے کے لیے، آپ نے ان سے خطاب فرمایا میں تمہیں خدا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں اور اسلام کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، میری بات کا صحیح جواب دینا۔ کہا جی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو جب اللہ کے حبیب مدینہ پاک میں تشریف لائے مسلمانوں کے لیے پینے کا ٹھنڈا پانی نہیں تھا؟ میں وہ عثمان ہوں جس نے بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، تم جانتے ہو؟ کہا جانتے ہیں۔ کہا کتنے افسوس کی بات ہے، جس عثمان غنی نے بیر روما یہودی سے خرید کر وقف کیا تھا، آج اس کنویں کا پانی تم مجھے پینے نہیں دے رہے۔ پھر آپ نے پوچھا تم جانتے ہو اللہ کے پیارے حبیب نے جب حضور نے مسجد نبوی کی اس کو وسیع کرنے کا پروگرام بنایا، نمازی زیادہ ہوئے، حضور نے فرمایا کون ہے جو 7 والی جگہ خرید کر خدا کے گھر کے لیے وقف کرے تاکہ خدا کا گھر وسیع ہو جائے، میں اللہ کا حبیب اسے جنت میں اس سے اعلیٰ زمین دوں گا۔ تم جانتے ہو نا میں نے اپنی ذاتی پیسوں سے کسی سے مکان خرید کر حضور کی مسجد کے لیے وقف کیا، اور آج تم مجھے اسی حضور کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے۔ پھر آپ نے پوچھا تم جانتے ہو نا جب غزوہ تبوک کے وقت حضور نے صحابہ کو فرمایا مال پیش کرو، میں نے 10,000 مجاہدین اسلام کے لیے ان کو اونٹ بھی پیش کیے، سامان جنگ بھی پیش کیا، اور آج تم نے 40 دن سے میرا کھانا پانی بند کیا ہوا ہے۔ تو وہ مانے حضور آپ کی باتیں صحیح ہیں، لیکن اتنے عقل کے اندھے تھے، دنیا کے مال و دولت کے اتنے حریص تھے، پردے پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ بھی سن لیں کئی لوگ کہتے ہیں حضرت مولا علی آپ
آپ کو شہید کرنے میں شامل تھے، یہ غلط بات ہے، یہ جھوٹ ہے۔ مولا علی آپ کو بالکل اس سازش میں کوئی خاندان بنو ہاشم کا فرد شامل نہیں تھا۔ مولا علی تو وہ ذات گرامی ہے جس نے 40 دن تک عثمان غنی کو آپ چھپ چھپا کے کھانے پینے کا سامان بھیجتے رہے۔ مولا علی تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے صاحبزادوں امام حسن امام حسین کی ڈیوٹی لگائی تھی، بیٹا جاؤ اپنے چچا کا پہرا دو، اور مولا علی شیر خدا کے دونوں شیر کی طرح جوان بیٹے امام حسن امام حسین تلواریں لے کر عثمان غنی کے دروازے کے اوپر پہرا دیتے رہے، اور کسی سبائی کو، کسی بلوائی کو، کسی بدبخت خارجی کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ دروازے سے داخل ہو کے آپ کو شہید کرے۔ ظالموں نے پچھلی دیوار کو پھاڑا اور اندر داخل ہوئے، اور عثمان غنی تلاوت قرآن میں مصروف تھے، روزے سے تھے، 40 دن سے بھوکے پیاسے تھے، روزہ رکھا ہوا تھا، اور شہادت کی رات بھی آپ نے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم فرما لیا تھا۔ شہادت کی رات شہادت کی رات بھی آپ نے پورا قرآن ایک رکعت میں مکمل فرما لیا تھا، روزے سے تھے، ظالم اندر داخل ہوئے اور آپ کو دردناک طریقے سے پہلے آپ کا گلا گھونٹا گیا، سانس کو بند کیا گیا، پھر تلوار سے وار کیا گیا، اور آپ کے بابرکت ہاتھ کو شل کیا گیا۔ یہ وہ ہاتھ تھا جس ہاتھ نے قرآن کو جمع کیا تھا، اور ایک قرات کے اوپر قریش کی زبان کے اوپر قرآن کو جمع کیا تھا، اس مبارک ہاتھ کو شل کیا گیا۔ پھر بدبختوں نے آپ کو دردناک طریقے سے شہید کیا، اور قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ جب شہید ہوئے، خون کا پہلا قطرہ قرآن کی اس آیت کے اوپر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ان ظالموں کو آپ کے لیے کافی ہے، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت محترم، یہ بڑا دردناک واقعہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی حضور کے سچے عاشق اور شرم و حیا کے پیکر، اتنے شرم و حیا کے پیکر تھے، حضور نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی من الملائکہ، اے عائشہ کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ حضور نے دعا کی تھی، پروردگار میرا عثمان شرم و حیا کا پیکر ہے، اگر تو نے قیامت کو میرے عثمان سے حساب لیا، وہ شرم و حیا کی وجہ سے تیرا حساب کا جواب نہیں دے سکے گا، میں تیرا حبیب تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میرے عثمان کو بغیر حساب کی جنت میں داخل فرما دے۔ یہ شرم و حیا کے پیکر، حضور کے سچے عاشق، اپنا ہاتھ جب حضور کے ہاتھ میں دیا، بیعت کی اسلام کی، اس کے بعد اپنا ہاتھ شرمگاہ پہ نہیں لگایا، یہ ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں آیا ہے۔ اتنی شرم و حیا کے پیکر، غسل خانے میں بھی جب غسل فرماتے ننگے غسل نہیں کرتے تھے، کپڑا باندھ کے غسل فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ جیسی شرم و حیا عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ٹھہریے گا ذرا، یہ اٹھا لیں آپ سے۔